عید الاضحیٰ مسلمانوں کا عظیم الشان مذہبی تہوار ماہ ذی الحج کی 10ویں تاریخ ہوتی ہے۔ اسے یوم النحر قربانی کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ اس روز مسلمان جہاں پر اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرتے ہیں، نماز عید پڑھتے ہیں، تو وہاں ساتھ ہی اس کے بعد اپنے پیارے پیارے جانور اللہ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے قربان کرتے ہیں۔ اس جذبہ کو سلامت رکھنے کے لیے اور اس کے اظہار کے لیے کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ یہ جاں فقط دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ احباب زی وقار، یہ عظیم الشان عمل حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت اور اس کی یاد کو تازہ کرتا ہے۔ اللہ کا حکم ہے، اس کی تعمیل ہے، اور اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کر کے اس کو دوام عطا فرمایا ہے۔ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یضحی، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضور نے 10 سال قیام فرمایا مدینہ شریف میں، اور حضور نے بلا ناغہ ہر سال قربانی فرمائی۔ اور حضرت جابر بیان کرتے ہیں حضور کی قربانی کرنے کا حال، کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 2 چتکبرے سیاہی سفیدی مائل سینگوں والے 2 خسی مینڈھے قربان فرمائے، اس طرح کہ پہلے آپ نے قربانی کی دعا پڑھی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین۔ اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہم منکا و لکا ان محمد و امتہ، یا اللہ یہ قربانی تیری ہی توفیق سے تیری رضا کی خاطر پیش کر رہا ہوں، اسے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی امت کی طرف سے قبول منظور فرما۔ اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا اور چھری چلا کر جانور کو ذبح فرما دیا۔ احباب گرامی قدر، یہ قربانی حقیقت میں کیا ہے؟ بندے کی طرف سے اپنے رب کی بارگاہ میں نذرانہ بندگی ہے، اور یہ تعمیل حکم کا عملی اظہار ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ عبودیت ہے۔ اس لیے یہ خوبصورت بھی ہونا چاہیے اور پوری دل جمی اور خلوص سے بھی ہونا چاہیے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کامل نیکی پانے کے لیے ضروری ہے کہ تم وہ چیز رب کی بارگاہ میں دو جو تمہیں بہت پیاری ہو۔ اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، طبرانی شریف میں ہے کہ جو مال اور پیسہ قربانی کے جانور پر خرچ ہوتا ہے، اس سے زیادہ اچھا، افضل اور پیارا پیسہ اور کوئی نہیں۔ اور مسند امام احمد میں حضور کا ارشاد گرامی ہے، افضل اور اعلیٰ قربانی وہ ہوگی جو با اعتبار قیمت بھی اعلیٰ ہو اور خوبصورت، صحت مند اور خوب فربا ہو۔ قربانی کے جانور یہ ہمارے علم میں ہونے چاہیے کہ بھیڑ ہے، بکرا، دمبا، بھینس، گائے، بیل، اونٹ، ان میں نر اور مادہ سبھی شامل ہیں۔ بھیڑ، بکرا، دمبا ایک آدمی کی قربانی کے لیے کافی ہیں، جبکہ بھینس، گائے، بیل، اونٹ یہ 7 آدمیوں کی طرف سے کافی ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک ہے مسلم شریف میں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، البقرۃ عن 7 والجزور عن 7، کہ گائے بیل بھی 7 آدمیوں کی طرف سے کافی ہے، اور اونٹ بھی 7 آدمیوں کی طرف سے کافی ہے۔
ان کی عمر یوں ہے کہ اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے، گائے بھینس 2 سال کی اور بکری پوری 1 سال کی ہونا لازم ہے، ورنہ قربانی نہ ہوگی۔ ہاں، دمبا یا بھیڑ کا بچہ اگر 6 ماہ کا بھی ہو لیکن وہ اتنا اچھا صحت مند ہے کہ دیکھنے والا اسے سال کا خیال کرتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہو جائے گی۔ ہاں، وہ جانور جن کی قربانی سے منع فرمایا گیا ہے حضور کے ارشاد گرامی کی روشنی میں پہلے وہ 4 قسم کے ہیں۔ ایک ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل ظاہر ہو، ایسا ایک کانا جانور جس کا کانا پن بالکل ظاہر ہو، اور ایسا جانور کہ جو بیمار ہو اور اس کی بیماری بالکل ظاہر ہو، اسی طرح ایسا کمزور جانور کہ جس کی ہڈیوں کا گودا بھی خشک ہو چکا ہو، حضور نے ان کو قربان کرنے سے منع فرمایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، ابن ماجہ میں ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں ایسے جانور کو قربان کرنے سے بھی منع فرمایا جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو، کان کٹا ہوا ہو، کیونکہ یہ بڑے واضح عیب ہیں۔ اسی طرح فرمایا وہ جانور جس کے دانت ٹوٹے ہوئے ہوں، یا دودھ والا جانور ہے تو اس کے تھن کٹے ہوئے یا خشک ہو چکے ہوں، اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ اور خنثی جانور جس میں نر اور مادہ کی دونوں علامتیں پائی جاتی ہوں، اور جلالہ جانور وہ کہ جو غلاظت کھاتا ہو، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ احباب گرامی قدر، قربانی ذبح کرنے کا وقت نماز عید پڑھ لینے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اس میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل رہنمائی موجود ہے۔ حضرت براء ابن عازب سے روایت ہے کہ حضور نے عید کے دن خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، آج سب سے پہلے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نماز عید پڑھیں گے اور اس کے بعد آ کر قربانی کا جانور ذبح کریں گے۔ وہ لوگ جو اس طرح کریں گے انہوں نے تو ہمارے طریقہ سنت کو پا لیا، اور جس نے نماز سے پہلے جانور ذبح کیا وہ قربانی نہ ہوگی، وہ صرف گوشت ہے۔ پھر وہ قربانی کے جانور کہ جن میں 7 آدمی شامل ہو سکتے ہیں، ان میں سے ضروری ہے کہ ہر حصہ دار کی نیت رب تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی کافر یا بد مذہب ہو، یا اس کی نیت اور ارادہ قرب الہی کا حصول نہ ہو، تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ہاں، جو عقیقہ کا حصہ ہے وہ قربانی کے جانور میں شامل ہو سکتا ہے، کرنا جائز ہے، کیونکہ وہ بھی حصول رضائے ربانی کے لیے ہی ہوتا ہے۔ قربانی کا گوشت خود کھا سکتے ہیں، عزیز رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں، غریبوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ 3 حصے کیے جائیں، یہ مستحب ہے۔ 3 حصے گوشت کے، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، ایک عزیز رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ غریبوں میں ضرور تقسیم کیا جائے۔ قربانی کا جانور، اس کا چمڑا، اس کی جھول اور رسی، گلے کا ہار وغیرہ سب صدقہ کر دینا چاہیے۔ ان میں سے کوئی چیز بھی مزدوری میں نہیں دی جائے گی۔ چمڑے کو خود اپنے استعمال میں لانا جائز ہے، لیکن بیچ کر اس کی رقم صدقہ کرنا لازم ہوگا۔ دور حاضر میں جس طرح کے قربانی کے کھالیں اور چمڑے دیے جاتے ہیں فلاحی تنظیموں کو، دینی درسگاہوں کو، یہ جائز ہے، لیکن دینی درسگاہیں بہت ہی بہتر مصرف ہے، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان افراد کے لیے بڑی خوش قسمتی ہوگی کہ جنہیں یہ توفیق ہے وہ حضور کی طرف سے بھی ایک قربانی پیش کریں۔ گر قبول افتد زہ عز و شرف، جس طرح مولا علی کرتے رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ایک قربانی۔ حضرت انس بن عبداللہ کہتے ہیں، حضرت علی نے جب 2 مینڈے قربان کیے تو میں نے پوچھا، تو حضرت مولا علی نے فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی ان اضحی عنہ فانا اضحی عنہ، کہ مجھے حضور نے وصیت فرمائی تھی کہ علی ایک قربانی میری طرف سے کرتے رہنا، تو میں وہ قربانی حضور کی طرف سے کرتا ہوں۔ تو ایسا کرنا بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ہر نیک عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول